ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو، میں حاضری کا آغاز کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک ہاتھ کھڑا کرو سارے یار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. مینوں جڑا حکم ہے اودے وچ ہی رہندے ہوئے میں انشاءاللہ وعدہ خلاف نہ کدے کیتی ہے تے نہ اج تک ہوئی ہے انشاءاللہ. ایک صاحب میں تھے بہ کے لایا ہے کہ جڑا بندہ چپ کر کے بیٹھے تسی بھی چپ ہی رہندے ہو. میں چونکہ ایک پروگرام سے شامل ہونا سی میں عرض کیتی سی کہ یار مینوں تسی پہلے پڑھا دینا. بہرحال کوئی ایسی گل نہیں، تسی دیوانے بیٹھے ہو. میں مختصر حاضری پیش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر تہاڈے کولوں اجازت لے رہے ہیں. چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا. حسینی بندہ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے یار. چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا. ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا. ونڈدا اے خدا جڑا صدقہ سرکار دا کھاندا ہے یار انج گواہی دے گا. ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا. ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا. چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا. آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے. آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے. سو رب دی بنا دے سلطان زمانے دا. سو رب دی بنا دے سلطان زمانے دا. حسینی بندہ کھڑا کرے یار. ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا. چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا. خیرات بھی دے نے نال کر دے دعاواں نے. خالی نہ روے دا میں کسے اپنے بیگانے دا. خالی نہ روے
دامن ایک ہاتھ کھڑا کرو سارے کسے اپنے بیگانے دا عبد الرحمن صاحب شاہ صاحب پلکاں تے بٹھوں دے نے مینوں سارے جہاں والے جس دن دا میں سگ بنیا پانچ تن دے گھرانے دا جس دن دا میں سگ بنیا پانچ تن دے گھرانے دا سبحان اللہ کہہ لو ایک باری حضرات چونکہ حضور دی آمد ہے تو دو تین شعر سماعت فرماؤ لسانی ساؤنڈ بہت اچھا ماشاءاللہ چاند بھائی اپریٹ کر رہے نے بڑی پیاری نعت ہے دو تین شعر سماعت فرماؤ تھوڑی مائک آواز دینا اللہ تینوں دتی آئے شائیاں نے اللہ تینوں دتی آئے شائیاں نے سارے نبیاں دیا لاڑیا لاڑیا اللہ تینوں دتی آئے شائیاں نے سارے نبیاں دیا لاڑیا جڑا حضور دے آن تے خوش بیٹھا ہے انج دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے یار سارے نبیاں دیا لاڑیا لاڑیا تیرے لئے روڑ کا بنائیاں نے سارے نبیاں دیا لاڑیا لاڑیا تیرے لئے روڑ کا بنائیاں نے سارے نبیاں دیا لاڑیا قبلہ ساکی صاحب تشریف فرمانے حضور بڑی بڑی گل کر لیں کدی تو یتیم کدی والی یتیمہ دا کدی نور نور کرے ویڑا تو حلیمہ دا کدی تو مصیبت اٹھائیاں نے سارے نبیاں دیا لاڑیا لاڑیا کدی تو مصیبت اٹھائیاں نے سارے نبیاں دیا لاڑیا سارے نبیاں دیا لاڑیا ایک بڑی پیاری فرمائش منو کیتی ہے ایک دو شعر سماعت فرماؤ جلدی نال سونا تیرا شجرہ جڑا سرکار دے ملاد سے حاضر بیٹھے ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کے ہوتی سونا تیرا شجرہ دعوائے اشاکہ دا ہاشمی دلدارا ہاشمی دلدارا تو لالے پاکاں دا حسینی بندہ بولے یار سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ آقا جی سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ
سونا تیرا شجرا. بڑی پیاری گل, ہاتھ کھڑا کر کے شامل ہونا ہے سارے نے. رب کرم کمائے نے, رب کرم کمائے نے, ناز ابو طالب تیرے ڈیر اٹھائے نے, آقا تیرے ڈیر اٹھائے نے. سونا تیرا شجرا, پاوے کو بیٹھے یا کھڑا یار, سجاد کھڑا کر کے کہہ لو سارے. سونا تیرا شجرا آقا جی, سونا تیرا شجرا. حضرات کچھ لوگ کہنے کہ حضور دے ماں پہ ایمان تے نہیں سن. میں اپنا عقیدہ سنان لگا, تو اڈا عقیدہ اگر میرے عقیدے نال ملتا ہویا تو دو میں ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, حضور راضی ہو جان گے. تیرے در جئی تھا کوئی نہیں, انتظامیہ علیہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ. تیرے در جئی تھا کوئی نہیں, باپ ولاسانی, تیری ماں جئی ماں کوئی نہیں, آقا تیری ماں جئی ماں کوئی نہیں. حضور راضی ہو جان گے یار, ہاتھ کھڑا کرو سارے. سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا آقا جی, سونا تیرا شجرا. رحمتاں دے بوئے کھلوائے نی, پلا ہووے تیرا تیری یاد دا, پلا ہووے تیرا تیری یاد دا. رحمتاں دے بوئے کھلوائے نی, پلا ہووے تیرا. شکرانے دے طور تے سارے کہہ لو, پلا ہووے تیرا تیری آل دا. دلاں دا طبیب بن آیا ہے, رب دا حبیب بن آیا ہے, رب دا حبیب بن آیا ہے. ٹوٹے ہوئے دل جڑوائے نی, پلا ہووے تیرا تیری یال دا, پلا ہووے تیرا تیری یاد دا, پلا ہووے تیرا تیری آل دا. قسمت جاگی ہے یتیماں دی, کلی وس گئی پاک حلیمہ دی, کلی وس گئی پاک حلیمہ دی. رنگ او دی کلی نو لینی, پلا ہووے تیرا تیری یاد دا, پلا ہووے تیرا تیری آل دا. حضرات بڑی جلدی نال ایک فرمائش کی تھی, انہوں سنا کے تے اجازت لے رہے ہیں تھوڑے کولوں. بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے, بن لئی ماں باپ دی
گل پلے حسین نے بن لائی ماں باپ دی گل پلے حسین نے بن لائی ماں باپ دی گل پلے حسین نے حسینی بندہ کھڑا کرے یار نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے نان دی کروا دیتی بلے بلے نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے استقبال فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ محفل جشن میلاد مصطفیٰ احباب دیوکار انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں احباب دیوکار پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت اولاد علی اولاد نبی ذکر گوشہ بطول حضور پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب آپ مراڑہ شریف الحمدللہ ہمارے اسیر کی زیارت پر رہے ہیں میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں عالم و سلام مرحبا احباب دیوکار انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت صاحبزادہ حضور پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب آپ مراڑہ شریف ہمارے اسیر کی زیارت پر رہے ہیں میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں عالم و سلام احباب ذکر بڑی مہربانی دوست احباب جتنے کھڑے ہیں تشریف رکھیے گا بعد اب طریقے کے ساتھ بڑی مہربانی تشریف رکھیے گا احباب ذکر انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت صاحبزادہ حضور پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب آپ مراڑہ شریف ہمارے اسیر کی زیارت بن چکے ہیں میں قبلہ کو انجمن غدو پنڈی محفل کمیٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں عالم سلام مرحبا تشریف رکھیے سارے دوست احباب بڑی مہربانی سارے دوست احباب تشریف رکھیے گا ایک دفعہ مل کے آکو سبحان اللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے آگئی انشاءاللہ تسی زیارت کر رہے ہو بالکل آخری ایک دو شعر میں سنا کے تو پھر انشاءاللہ اجازت لے رہے ہوں نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ کھڑے کرو نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو میں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری پکی گلے سدا سکھی رہن گے پکی گلے او سدا سکھی رہن گے آخری باری دو میں ہاتھ کھڑے کر کے یار جو علی علی کہن گے 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 علی علی کر کے میں کشتی بنائی ہے ڈوب دن پاویں بیجے ساری خدائی ہے ڈوب دن پاویں بیجے ساری خدائی ہے میرے نال ہے سفر جو کرنا تسبیح جمل و شادی سدھے لفظاں وچ میں آکھاں علی ان ولی اللہ دی سدھے لفظاں وچ میں آکھاں علی ان ولی اللہ دی میری کشتی چ اوہ بندے بہن گے آخری باری دو میں ہاتھ کھڑے کر کے یار جو علی علی کہن گے 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 جو علی 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 کہن گے
ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اب آپ ذکر بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ جناب بھائی محمد شاہد حسین قادری صاحب اپنی حاضری پیش کرے سن، اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت با کرامت رکھے۔ اب ذکر انہی نعت کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت صاحبزادہ حضور پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب آف مراڑا شریف ہمارے اسیر کی زند بنے ہیں، میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اعلیٰ مسلم مرحبا۔ اب آپ ذکر ایک نعرہ بند کریں، نعرے کے ساتھ ہی قبلہ کے میں حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا محبت کے ساتھ سچا ہاتھ بند کریں، ایک باری نعرہ تکبیر، ہاتھ پورا ایمانداری کے ساتھ بلند کریں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب آپ ذکر میں ایک مصرع پیش کر رہا ہوں اور ان مصرے کے ساتھ ہی قبلہ پیر صاحب کے میں حوالے کر رہا ہوں۔ اب آپ ذکر میں ایک ہی مصرع پیش کروں گا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، کیونکہ میرا مور ہے کہ جب بھی محفل کے اختتام پر اس بی بی کا ذکر کرتا ہوں جس بی بی کے صدقے ساری کائنات بس رہی ہے، جس بی بی کے صدقے ہم کھا رہے ہیں، آئیے جملہ سنیے گا اور آخری مصرع توجہ۔ ارے میدان محشر کا دن ہے، میدان حشر کا دن ہے، سواری اما حوا کی آئے گی لیکن حشر کے میدان سے کوئی آواز نہیں آئے گی، سواری اما مریم کی آئے گی لیکن حشر کے میدان سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ ارے سواری پاک آسیہ کی آئے گی لیکن حشر کے میدان سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ ارے جب سواری سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ قاریہ حافظہ، ارے جب سواری سیدہ فاطمہ کی آئے گی تو حشر کے میدان سے ایک آواز آئے گی، کیا حشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ ارے محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ اب آپ ذکر آئیے بلا تخیل ہی، کیونکہ میرے شیڈول میں تبدیلی آ چکی ہے تو میں بلا تخیل خوبصورت ثنا خان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، سرمہ اہل سنت، شیر اہل سنت، غزالی شکرگڑھ، حضرت علامہ مولانا محمد پیر افضل قادری رحمت اللہ تعالی آپ دے لخت جگر جانشین بھائی محمد حامد افضل قادری صاحب اپنی دو تین اشعار حضور کی بارگاہ میں گل حقیقت پیش کرتے ہیں تو اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ آپ ذرا محبت کے ساتھ روشی پڑھیے گا سارے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بس ایک دو پنجابی نعت دا شعر پڑھ کے تو میں اجازت چاہنی ہے۔ اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، جنوں جنوں سرکار دی آندھی خوشی ہے ذرا دونوں ہاتھ چوکے میرے نال پڑے گا۔ اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ، تسی کہنا لال آ گیا۔ اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ، نانا مزہ نہیں آیا۔ اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ، تائیوں گلیاں تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ لے آ گیا، تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا خیر کرمائے دی چولی وچ پئی تیری رب نے حلیمہ سن لئی او ڈیرے گھر تیرے، او ڈیرے گھر تیرے پوران لائے کہ آمینہ دا لال آ گیا۔ ان سارے دی آواز آنی چاہیے دیکھی۔ اج عاشقانے
جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. اگلا شعر سنیا جے. سونے گل لال لوڑا اج آ کے تائیوں پھر دے یتیم سینہ تان کے تائیوں گلی گلیو تائیوں گلی گلی شور مچائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. آج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. آج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. میری حاضری دا اینڈ والا شعر سنیا جے ذرا. سونا آیا ہے تے دکھ مک گئے کتے جا کے ہنیرے لک گئے. آج ہر پاسے آج ہر پاسے نور ہے چھائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. آج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. جناب جی اجازت ہوئے تے جناب نے ایک نعت پڑھی دیئے دو شعر جناب ہوتے ذرا پڑھ دو. جناب نے نعت پڑھی دیئے. زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاندے جد نازل تھیندا اے قرآن. زلفاں تسی کہنا مدنی دیاں او زلفاں نا او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑی پگے سوا لکھ نبیاں دی لجے. زلفاں نانا زلفاں او زلفاں انہاں زلفاں تو میں جندوارا انہاں زلفاں تو میں جندوارا اے حسنین دیان مہارا. زلفاں او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں جیڑا چیرے انہاں زلفاں جیڑا چیرے دو ڈگ ویس چیر دایا سیرے. زلفاں مدنی دیاں. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری صاحب غزالی شکرگڑھ. انہاں دے صاحبزادے جناب بھائی محمد حامد افضل قادری صاحب اللہ تعالیٰ اس شہزادے نے مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں پیران دا سایہ ساڑھے سران دے قائم و دائم فرمائے. اب آپ ذکر آئیے بلا تخیل لخت جگر صاحبزادہ سید حضور پیر سید محمد جناب جی بھائی محمد صدیق صاحب حضور کی بارگاہ میں گل حقیقت پیش کرتے ہیں. ذرا مل کے درود شریف سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. راضی جنا گناہگار تے حضور ہو گئے. راضی جنا بھی گناہگار تے حضور ہو گئے. معافی اللہ والوں اونا دے قصور ہو گئے. راضی جنہ گناہگاراں تو حضور ہو گئے. معافی اللہ والوں اونا دے قصور ہو گئے. راضی جنہ گناہگاراں تے حضور ہو گئے.
جدوں جگی اتے آپ دا ظہور ہو گیا عرش فرش پھر سارا نور و نور ہو گیا جدوں جگی اتے آپ دا ظہور ہو گیا عرش فرش پھر سارا نور و نور ہو گیا ارادے کافراں دے چکنا چور ہو گئے ارادے کافراں دے چکنا چور ہو گئے راضی جن گنہگاراں تے حضور ہو گئے جدوں رب والوں آپ تے سلام ہو گئے بڑیاں شاناں والے بھی غلام ہو گئے جدوں رب والوں آپ تے سلام ہو گئے بڑیاں شاناں والے بھی غلام ہو گئے وہ جنہ من لیا جنتی ضرور ہو گئے جنہ من لیا جنتی ضرور ہو گئے راضی جنہ گنہگاراں تے حضور ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اب آپ ذکر آئیے بڑے ادب طریقے نال پیر سید مرشاد حیدر شاہ صاحب حضور کی بارگاہ میں گل حقیقت پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد قبلہ پیرہ کا بیان شروع ہو جائے گا آپ اب ذرا دروشی پڑھیے سارے مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے رسول بدقوا سے دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ یا تمام دوست پیار محبت نال درود پاک باواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یار درود پاک جدو پڑھیا جاتا ہے مل کے پڑھی جائے دے وچ سارے دوست باواز بلند پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے بہت شکریہ احباب ذکر پیر سید محمد مرشاد حیدر شاہ صاحب حضور کی بارگاہ میں گل حقیقت پیش کرے سن اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے میں ایک دفعہ پھر میلاد کمیٹی
گدو پنڈی والے میلاد کمیٹی والے مبارکباد مستحق نے جنہوں نے خوبصورت پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک ہی مصرع انہوں کمیٹی والے واسطے کیونکہ یہ کوئی محفل عام محفل نہیں، یہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے، یہ محفل شاہ ابرار کی محفل ہے، یہ محفل رب کے سونے یار کی محفل ہے، یہ محفل کائنات کے شاہکار کی محفل ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یار سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے، اپنے ہر شک پلخوں پہ چراغا کر لو میرے محبوب حیث وضع میں آنے والے احباب ذکر، کیونکہ میرے محبوب حیث وضع میں آنے والے بلا تخیل بڑے ادب طریقے نال پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید الحسن شاہ صاحب آپ براڑا شریف اپنے نورانی وجدانی باخطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں۔ آپ ایک نعرہ بند کریں کہ بلا پیر صاحب کا استقبال فرمائے، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کریں میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل جشن میلاد مصطفیٰ، آستان عالیہ مراڑا شریف، آستان عالیہ مراڑا شریف، جناب حضور پیر سید الحسن شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احب الیہ مما سواہما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دا 100,000 شکر کہ جس دی توفیق نال اور غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت نال اسی اس عظیم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ سب حاضر ہیں۔ اے جڑی محبت ہے نا، یہ عام محبت نہیں، یہ وہ محبت ہے جڑی سرمایہ ایمان ہے بلکہ ایمان دی جان ہے، جس دی تگدو اور جستجو تواڈے دلاں دے وچ ہے، جہدے نال تسی بہ گئے، تانوں ویسے نیند آندی پئی ہے ہونا اس وقت۔ مختصر میں گل کرانگا لیکن بڑے پتے دی گل ہوئے گی، آج تک تسی سنی نہیں ہوئے گی، چونکہ میرا تعلق اس گھر دے نال ہے، جدوں گھر والے دی گل ہوئے گی وہ بالکل علیحدہ ہوئے گا۔ یہ جاگ دے ہو نا، اچھا تھک گئے ہو ایسے تواڈے نعرے لا لا کے اور خاصا زیادہ ہو گیا۔ تسی عظیم نہیں، کوئی گل نہیں، نعرے دی نہیں ایڈی ضرورت، بس ذرا ہوش دی ضرورت ہے، چونکہ گل بڑی وڈی ہون لگی۔ نعرے نال تے بیچارے ستے ہوندے نے، ہور سو جاندے نے۔ یہ تسی سارے ایتھے بیٹھے ہو ادھی رات تک، کدے واسطے آئے ہو بھائی؟ یہ تے دسو مینوں، کیوں آ کے بہ گئے ہو پنجے؟ دسو بھائی، بول دے نہیں پے۔ تسی وہ دے نال محبت کرنا ہے وہ جہدے نال خدا پیا محبت کرنا۔ تے اللہ نال بھی محبت کر دے ہو بھائی، بولو دے صحیح، کس طرح کر دے ہو؟ سارے کر دے ہو تے کنی کی کر دے ہو؟ بھائی دسو، میں تانوں پوچھنا پیا کہ اللہ تعالیٰ نال محبت کر دے ہو؟ کس طرح؟
تو کتنے کریے جا کے میں بھی وہی لوڑدا پھرنا پیا کہ تسی اللہ نال محبت کرنے والے ہو مینوں پہلے یہ دسو کہ محبت واسطے چہرے کی ضرورت ہوندی ہے محبت واسطے اکھ ہونی چاہیے ہے تے اللہ دا چہرہ ہے کیوں بھائی تسی جاگدے ہو کہ یا سوندے پے ہو تے پھر بولو نا میں جو تانوں پوچھن آیا میں تانوں پوچھن آیا محبت دا کہ تسی اللہ نال محبت کرنے والے ہو بے شک لیکن مینوں بھی کوئی دسو کہ محبت کتنے کریے جا کے تے کنج کریے میں بھی تو دوروں چل کے آیا نا تسی تے محبت کرنے والے ہو تانوں تے پتہ ہے ول ہے مینوں بھی دسو کہ محبت کتنے کریے جا کے تے کس طرح کریے تے چہرہ دا کوئی نہیں اکھ دی کوئی نہیں اکھ ہوئے تے محبت شروع ہوندی ہے چہرہ ویکھ کے محبت شروع ہوندی ہے اللہ چہرے تو بھی پاک تے اللہ اکھاں تو بھی پاک تے جسم تو بھی پاک تے مینوں دسے کو مائی دلال اٹھ کے کہ کس طرح وہ محبت اللہ نال اسی کریے ہاں جی کوئی ہے بندہ اینے جو کوئی دسے گا کہ اللہ تعالیٰ نال کس طرح محبت اور کتنے کرنی ہے یار تسی سوندے پے ہو کہ جاگدے پے ہو تے بولدے نہیں پے تسی مینوں بول کے دسو کہ تسی اللہ نال محبت کرنے والے آئے ہو نا یہ تو گل پکی ہے نا تو اینی گل ہی ہے مینوں بھی دسو کہ محبت کتنے کریے جا کے تے کس طرح کرنی ہے محبت اللہ نال کیوں بھائی کوئی دسے گا بزرگ بیٹھے نے کوئی دسے کس طرح محبت کریے جا کے نہیں گل یہ ہے نہیں وہ تو ہاں جی وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن جی گل میں پوچھنا پیا کہ تمہوں اللہ اللہ تو کرتے ہو کہ نہیں اللہ ہے تو کرتے ہو نا تو اس اللہ نال محبت کس طرح کرنی غلامی رسول تو ہے ہی ہے سرکار دی وہ تو کوئی شک ہی نہیں وہ تو اسی ولیاں نال بھی محبت کرنے ہیں ہاں جی نہیں گل بھائی محبت جنوں ہوندی ہے کسی بڈھی نال ہو جاندی ہے کسی بندے نال ہو جاندی ہے تو وہ چہرہ ویکھ کے ہوندی ہے نا کوئی یہ اکھ ویکھ کے ہوندی ہے اللہ دی اکھ کوئی نہیں چہرہ کوئی نہیں محبت بڑی ہے تمہوں پکڑدے کس طرح میں تو اینی گل پوچھن آیا اللہ اللہ ہے نبی پاک نہیں لیکن تسی مینوں یہ تو دسو کہ اللہ نال تسی جاگدے ہو نا ہوں تقریر دا ٹائم کوئی نہیں ہے ہوں تو صرف پوچھن دسن دا ہی ہاں نا دا ٹائم ہے تو یہ گل مینوں تسی دسو کہ اللہ تعالیٰ نال محبت کرنی ہے پھر تسی تمہیں میں دساں پھر کیوں بھائی نہیں جے تے چند جے تے تسی انے سالاں دی کردے پے ہو محبت تے پتہ ہے کوئی نہیں کسے نوں محبت کی کرنی ہے کوئی پتہ جے کسے نوں تھاں ٹکانے دا اللہ کنج دا تے کتھے لا محدود اللہ جدا اسی تصور بھی نہیں کر سکتے تصور ساڑھے محدود نے تے کس طرح محبت کیتی جائے میں تانوں جڑی حدیث پاک سنائی ہے نا وہ دا حصہ سنایا کہ حبا الیہ مما سواہما صحابہ کٹھے ہو کے گئے کہ یا رسول اللہ جڑے اللہ نے تانوں بنایا ہے ساڈا دل کردہ وہ نال محبت اور عشق کریے آپ نے فرمایا اچھا بہ جاؤ تو سرکار نے کی فرمایا ویکھی مینوں جاؤ تے منی انہوں جاؤ دیکھتے مجھے جاؤ اور مانتے اسے جاؤ بھائی سمجھ آ رہی جی گل دی کہ نہیں ہوں یہ کی مطلب ہویا یہ اس حدیث چو مطلب نکلتا ہے حبا الیہ مما سواہما اس حدیث دے وچ یہ جڑی حدیث نا جڑی میں تانوں دا حصہ سنا رہا محبت خدا اور محبت رسول نو ایک جگہ کٹھیاں کر دیتا ہے ونڈ نہیں رہن دیتی کتے انج ہویا ہی نہیں ونڈ نہیں رہن دیتی کہ اللہ دی محبت وکری ہے کہ سرکار دی محبت وکری ہے فرمایا محبت رسول کا نام ہی محبت خدا ہے ہوں سمجھ آئی جی گل اور ہوں جڑا بھی عمل محبت رسول دے تحت ہوئے گا
اور اطاعت رسول دے تحت ہوئے گا او دا مرتبہ محبت الہی اور اطاعت خدا ہوئے گا. اور سرکار فرماندے نے جنی دیر تک ہر شے نال ود کے میری ذات نال بہت ہی زیادہ محبت نہ ہو جائے تسی مومن ہی نہیں ہو سکتے. تے جنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے تہاڈا عمل لگ ہی کوئی نہیں سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات جنیاں چیزاں پیدا کیتیاں نے حیوانات نے نباتات نے جمادات انسان فرشتے جن درخت پتھر ٹہنیاں انہیں تے دو چیزاں واجب کر دیتی ہیں. ایک اللہ دی تسبیح کرنا تے دوسرا محبت اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ اتے اپنی یعنی ذات اتے شفقتاً واجب کر لیا کہ ہر وقت فرشتیاں نوں نال لے کے درود و سلام پڑھدے رہنا. اگر بندیاں نوں پتھراں دی تسبیح سمجھ نہیں آ سکتی تسبیح کرن دی ذکر دی سمجھ نہیں آ سکتی انہاں نوں محبت رسول کس طرح سمجھ آ سکتی ہے یا تعظیم کس طرح سمجھ آ سکتی ہے. بھائی میں تانوں یہ دسنا چاہنا کہ حدیث پاک ہے اور بخاری دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار خیبر دی طرف تشریف لے جا رہے سن تے میں آپ دے نال ساں رستے چ پہاڑ احد آیا تے آپ کھڑے ہو کے فرماندے نے انس ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. یہ جو احد پہاڑ ہے نا یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ان کوئی بندہ یہ گل کرے کہ پتھر سے محبت کتوں آ گئی کیوں جی تے جڑا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا اسلام دے دائرے سے نہیں رہے گا. کوئی بندہ ہوتا نا عقل نال سوچے کہ جی پتھر سے محبت کس طرح ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ جنہاں نال پتھر پہ محبت کرن سرکار فرماندے نے مکے دے جتھے میں رہندا سا نا وہ دی گلی دے نکر چ ایک پتھر پیا ہوندا سی جدوں میں آندا تے جاندا سا تے ان بمکہ حجرا کان یسلم علیہ لیالی بعثت انی لعرف والآن. فرمایا جب میں آتا جاتا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا میں اس کو پہچانتا ہوں. وہ میرے تے درود و سلام پڑھتا ہے تو میں انہوں پہچاننا. اور بھی تے ہزاراں پتھر نے لیکن درود والا پڑھن والا پتھر نبی پاک نہیں بھولتے پے. یہ مطلب نس آ گئی کہ جدوں بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قبر دے وچ فرشتے آندے نے پوچھن واسطے ہاں جی تے جی حضور درود پڑھن والے پتھر نوں نہیں بھولتے پے تو درود پڑھن والا غلام کس طرح بھولن گیا ہے. اب فرشتوں اس کو نہ پوچھو میں بتاتا ہوں یہ میرا وہ غلام ہے جو مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا میں اس کو پہچانتا. پھر آپ ایک بندہ آکھن لگا کہ بھائی نیند نہیں آئی بہت ہے یار دیکھ لیو تسی ایویں بدو بدی نہیں بٹھان والی گل ہے. یہ جڑا سودا نے ہوش والا ہے تو جاگنے والا ہے. جی نیند آئی تو کوئی نہیں مجھے لگتا تھک گئے تسی کافی ہیں لیکن خوشی چہرے تے لبنی چاہیے. پتہ کیوں کسی کے گھر منڈا ہوئے نا دوڑی پھرے گا گلیاں لوگ کہن گے اج بڑا خوش ہے وہ خوشی وہ چہرے تو ٹپک رہی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے. تے کائنات دی وہ ہستی آئی ہے جہدے نال ہر شے خوش ہو گئی خدا بھی خوش ہویا. رب نے وہ ایڈی خوشی کیتی کہ عورت نہیں بھیجی اس دیہڑے سارے منڈے ہی ونڈے نے. ہاں جی تسی مٹھائیاں بنتے ہو. تے آپ دے کول ایک بندہ آکھن لگا جی کوئی نشانی تے دسو تسی اللہ دے سچے نبی ہو. آپ نے نا ایک ٹہنی نو اشارہ فرمایا. ٹہنی نو اشارہ فرمایا تو ٹہنی ٹوٹ کے تھلے ڈگی تو پھر سیدھی کھڑی ہوئی تو پھر سجدیاں کر دی حضور دے کول آ گئی تو سجدہ کر کے کھڑی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا ہوں جتوں آئی ہیں نا اتنے ٹر جا. کس قدر تعظیم پتھر کر رہے ہیں کس قدر تعظیم ٹہنیاں کر رہی ہیں درخت کر رہے ہیں تعظیم.
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਦੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਵਾਏ ਮਰਨ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਰੁਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਬੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇਵੇਗਾ ਰੁਕੇਗਾ? ਇੱਕ ਪਰਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਕੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਕੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਿਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮਾ ਵੇਖੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ? ਪਰਵਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਜੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਲ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਮਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਨਾ? ਤੇ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਦੀ? حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے پوچھا کہ جناب ایک بندے نے ویکھیا بڑی دنیا ہاتھ پیر چومدی پئی ہے تے چلے گیا، جا کے آکھیا کہ جناب میں بھی تبلیغ کرن دی اجازت منگنا تو مینوں بھی دتی جائے تاکہ مینوں بھی دنیا منے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے تبلیغ کر دیا کر۔ بعد بڑا خوش کہ مینوں تبلیغ دی اجازت دیتی ہے۔ پوچھا کہ جی وہ جناب یہ تبلیغ کس طرح میں کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا تو بولنا نہیں تو خدمت کرنی ہے، بولنا نہیں تو۔ انہیں سوچا تبلیغ تو بولن والا کا نام ہے تو یہ کی کہتے کہ بولنا نہیں تو خدمت کرنی۔ تو کہتے سرکار ٹھیک ہے میں کراں گا۔ تو اس تو بعد بولن کا کہتے ادوں بولنا جدوں اندر جھات پار لوگ بندے نے، اندر جھات پائے گا، جھات پان جوگا ہو جائے گا، پھر تو اپنا تبلیغ کرنی ہے، تو بولنا نہیں صرف خدمت کرنی ہے۔ یہ تبلیغ دا معیار ہے۔ ہوں ہر بندہ ہی مبلغ اسلام بنیا، ہر بندہ ہی مفتی بن گیا۔ آج 200 سال پہلے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مفتی نہیں ہے دنیا کے دور، لیکن ان ہر جگہ تے دیکھو اتنے زیادہ نے کہ وہ کمال ہے۔ اور مسلمانوں اس طرح وقت چ پاتا ہے، مسلمانوں تقسیم کر دیتا ہے۔ تے نبی پاک وہ سن تے اللہ دے ولی وہ سن۔ اج بھی تسی داتا صاحب ویکھو نا تو ہندو بھی بیٹھے ہوندے نے آ کے تے سکھ بھی بیٹھے ہوندے نے۔ آخر کی وجہ ہے کہ جڑے غیر نے وہ بھی محبت کردے نے انہاں نال۔ کیسا انہاں لوکاں نے اسلام نو پھیلایا اس خطے دے وچ۔ خواجہ معین الدین اجمیری انڈیا وچ 90 لاکھ کلمہ پڑھایا تے کہہ کے نہیں پڑھایا، بس جڑا تکدا سی وہ کلمہ پڑھدا سی۔ یہ بڑا کمال سی۔ تو ادوں آبادی کنی سی؟ 90 لاکھ۔ لاہور دی صرف 4000 سی۔ اس زمانے دے وچ اج تو 1000 ہی سال ہی ہو گیا، 800-900 سال۔ تے اس طرح انہوں نے تبلیغ کیتی، نگاہ نال تبلیغ کیتی، اپنے گھر بار چھڈ کے آ کے کیتی۔ جدوں آئے تو پھر گئے کوئی نہیں۔ ہاں جی، اتنے تو بڑے بڑے لوازمات رکھے ہوندے نے نا، جس طرح کوئی ایک شوق ہوندا ہے تے ہر بندہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتا۔ تے جڑی تبلیغ ہے نا وہ اولیاء کرام دی تبلیغ ہے، صالحین دی تبلیغ ہے کہ جس طرح یہ محبت پھیلاندے نے پوری دنیا میں، اتنے مذہباں دا بھی کوئی نہیں رہ جاتا، اتنے محبت ہوندی۔ یہی وجہ ہے۔ تے اللہ کہندا میں دنیا نو محبت واسطے بنایا ہے تے محبت نال بنایا ہے۔ اور تسی خوش نصیب ہو کہ تسی بھی محبت کرنا آگے پونجے بہ گئے ہو کہ او دے نال محبت کرنا ہے، او جے نال خدا خود محبت کرتا ہے اور ہر وقت درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ محافل دا کرن دا مقصد بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں جی حضور دی سیرت دی گل، بالکل بھائی سیرت دی گل بھی ہونی چاہیے، تے جے سورت تو بغیر سیرت کیویں ہو سکتی ہے؟ سورت دی بھی تے گل ہونی چاہیے۔ وہ سنگلی دی گل بھی ہونی چاہیے نے، جے سنگلی نے چند نو 2 ٹکڑے کیتا تے نالے سورج نو موڑیا، وہ سنگلی دی گل نہ کیتی جائے۔ جدوں نیرے چ مسکراندے سن تے گواچی سوئی لب جاندی سی، وہ گل نہ کریے۔ لعاب دہن دی برکت یہ سی کہ 2 بندیاں دا کھانا کئی 100 بندہ کھا لیندا سی کھانا۔ سو گل یہ ہے
کہ سورت دا بھی ذکر ضروری ہے. جس سورت دی اکھ پتہ کتنی زبردست اکھ سی. آپ فرماندے نے جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں. کوئی ہے بندہ تواڈے وچ جس طرح سامنے ویکھدا پیا پیچھے بھی ویکھدا ہوئے؟ تو یہ تو حضور دی شان سی. آپ نے صحابہ نے فرمایا صحابہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور جو دل میں خشوع ہے میری نظر اس پہ بھی ہوتی ہے. ایسی باکمال نظر کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں خواہش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب ارنی، یا اللہ میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیدار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں. جدوں بہت اصرار کیتا فرمایا انظر الی الجبل، اے پہاڑ ال جھاتی پاؤ. تے تجلی صفاتی آئی وہ تے موسیٰ علیہ السلام نے جدوں تکیا تے وخر موسیٰ صاعقہ، چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے ڈگ گئے. جدوں اٹھے نے تے کہندے نے سبحانک تبت، میری توبہ میں ایک گل دوبارہ نہیں کراں گا. تے ذرا مدینے والا تے دیکھو جدوں اللہ اتنے لے کے گیا حضور جدن گئے نے نا معراج تے ایک دن پہلے شاپنگ واسطے گئے تے جوڑا مبارک خریدن. تے وہ جڑا موچی سی نا وہ جتی کوئی نہیں سی وکدی، کوئی ڈنگی، کوئی ٹیڑھی، کوئی سلائی اکھڑی دی، کوئی کہندے جناب یہ ہن کوئی وکے تے پھر اگوں میں کوئی لیاواں مال شال. یہ وکدا ہی کوئی نہیں، آندا ہی کوئی نہیں گاہک. آپ وہ خریدار بن کے چلے گئے. آپ نے ایک جوڑا مبارک تو خریدے، آپ نے پیسے دیتے. تو جدوں آپ معراج تے گئے نے نا تے اللہ نے فرمایا میرے محبوب وہ جتی تیری پسند نہیں، وہ میری پسند سی. اینوں لانا نہیں عرشاں تے دے نال ہی آنا تو. ہاں جی آپ اسے جوڑے سمیت ہی گئے سن. تے جدوں گئے تے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نوں بھی ہٹایا تے پردے بھی ہٹا دیتے. تے جدوں آمنا سامنا ہویا تے اللہ نے حضور نو ویکھیا تے حضور نے اللہ نو ویکھیا. تے جدوں اللہ نے نبی پاک نو ویکھیا تے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ میرا محبوب تے اکھ چمکدا بھی نہیں پیا. ایک پاسے اکھ سلامتی نہ رہی. ہاں جی کئی دن تک وہ پہ رہے بے ہوشی دے وچ. ادھر حضور دی اکھ مبارک دی اللہ خود تعریف فرما رہا کہ میرا محبوب تے اکھ نو چمکدا بھی نہیں پیا. تے تسی محبت نال بیٹھے ہو اور محبت کرنا ہے ہو. اللہ تعالیٰ اس سب دی حاضری قبول فرمائے. تے یاد رکھو جدوں قبر وچ جانا نا ہر بندے نے، جدوں آواز پانی ہے تے مسافر ہری گئے تے جدوں گئے تے اتنے قبر چ سوال بہتے نہیں ہونا ہے. ایک سوال ہونا ہے متفق علیہ حدیث ہے، صرف ایک سوال ہوگا. وہ کیا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بتا بھئی سرکار ہون گے تے پوچھے گا کہ 10 مندا ہے کہ نہیں. بس یہی سوال ہوئے گا. منن والا کہ نہیں منن والا. تے جے نہ منن والا ہے تے کام خراب ہو گیا. تے جس لئے چہرہ ویکھ کے حضور دا آکھیا نا ھذا محمد رسول اللہ، کہ جنہاں دی میں نعتاں پڑھدا سا سندا سا، آپ دی نام دے لنگر تقسیم کردا سا میں، یہ میرے نبی پاک نے. تے فرشتہ کی کہے گا؟ فرشتہ کہے گا کہ بندے تیرا ٹھکانہ تے دوزخ سی، لیکن چونکہ تو حضور نو پہچان لیا، لہذا اس چہرے دی پہچان دی وجہ تو جنت دا دروازہ کھول کے آکھے گا تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت کر دیتا گیا. اور ایک گل یاد رکھنا کہ جنت جان دا سبب صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام دی پہچان ہے. مت نہ کوئی سمجھ لوے کہ عمل نال جنت جائے گا نہیں. لیکن یہ مطلب یہ نہ سمجھ لوے کوئی کہ عمل چھڑ چھوٹ کے پہچان کرے، نہیں، یہ بھی گل نہیں. عمل ہے ہی حضور دی پہچان واسطے. ایسا وقت شروع ہو گیا ہے کئی آخر نے جی نماز شور خیال نہیں ہونا چاہیے، نبی پاک دا خیال ہے. صحابہ دیکھو، اور یہ بھی بخاری دی حدیث ہے، سیاستہ دی نماز پڑھ رہے سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے سن. تے جدوں نماز پڑھیے دھیان کتنے ہوندا ہے؟ نظر کتنے ہوندی ہے؟ تھلے کہ اوتے یا کھبے نے گئی ہوندی؟ سامنے، اگے پیچھے نہیں ہوندی. تے نماز پڑھ دیا حضور نے کھبے پاسے اجرے چو کپڑا چکیا ویکھن واسطے اپنے غلاماں نو کہ کس طرح نماز جماعت کردے نے. جس لئے چکیا تے کعبے نو منہ پھیریے نا اج کریے السلام علیکم، نماز ٹوٹ جاندی ہے، ختم ہو جاندی. سارے دا منہ کعبہ چھڑ کے حضور نو ہو گیا.
امام صاحب نس کے پیچھے نو آئے صفا ٹوٹ گئیاں کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی اچے نو اچھل رہا ہے کوئی انج بھی ہوندا پیا ہے سمجھ آئی جے نا خوشی دے وچ کہ سرکار بھول گئے کہندے نمازاں ہی بھول گئے ہاں جی حضور دا چہرہ ویکھ کے مسکراندا چہرہ کوئی اچھل رہا ہے خوشی دے نال یہ جماعت ہو رہی ہے نماز اینوں کہندے نے وہ صفا رہی ہے نہیں سلامت امام صاحب ہی مصلی چھڈ کے پیچھے نو نسے تے حساب لاؤ کس طرح دی جماعت ہے کس طرح دی نماز ہے لیکن قربان جائیے لوگ کہندے نے خیال سرکار نے اتھوں ہی نماز شروع کروائی صحابہ دی فرمایا صحابہ یہیں سے شروع کرو یہیں سے دوبارہ نہیں نیت کرنی نماز اور تہاڈی ٹوٹی نہیں ہے تو شروع کرو اس واسطے کہ آپ نے پتہ سی کہ انہاں دا منہ میرے وال ہی ہویا کسی اور حال تے نہیں نہ ہویا تے دوستو بس حضور دی جڑی محبت ہے یہی سرمایہ ہے اور بہت سارے لوگ دنیا اس وقت اس محبت نو کھونا چاہتے ہیں لیکن یہی محبت ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دی محبت عطا فرمائے اور تسی بھی خوش رہو اسی بھی اجازت لبھی ہوں تسی اپنا پھر جاری رکھو سارا جو بھی لو جی نہیں تسی تے ستے ہو تو میں تے ستیاں نال گل کیتی ہے تسی جاگدے نہیں پھر میں کردا لیکن علی کوئی ستے ہو سارے نہیں اس طرح میں شعر نہیں پڑھا نہ نعرہ رسالت ہاتھ پورے بلند کرو تو پیران دی طبیعت خوش ہو جاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میری طبیعت چپ ہونے نال خوش ہوندی سمجھ آئی جے نا یہ نہیں کہ مینوں نعرہ مار دو کہ کی ہو جائے گا بیچارے تھکے پے نے یہ شام دے بیٹھے نے کدوں دے بیٹھے ہیں عشاء تو بعد یہ تو اس طرح جس طرح کوئی 10 کلے پہلی واہ کے آ کے بیٹھے ہوئے یہ میلاد شریف انج ہوں ادھے بندے سون رہے ہیں ادھے انج ہوئے ہیں جس طرح سب تو پہلے تو ادب نال بیٹھو نا دو زانو ہو کے بیٹھو سارے جس طرح نماز سے بہندے ہو نا میں تمہیں اج مسئلہ دسنا تھا یہ پتہ نہیں ارے فجر اتنے نہ ہو جائے ہوں یہ جڑا میلاد شریف ہے نا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح تسی بیٹھے ہو سراں تے ہمیشہ کوئی کپڑا کوئی ادب امام احمد بن حنبل تھکے سن بڑے بخار دی دل لیٹے مسائل سنا رہے سن انہوں نے شاگرد تے جلدی نال آپ اٹھ کے نا تھوڑی دیر بعد ہاتھ بن کے بیٹھ گیا تھا یار پوچھن لگ گئے سارے کہ حضور کیا ہوا آپ نے فرمایا ایک اللہ کے ولی کا ذکر شروع کیا نا آپ میں سے کسی نے تو پھر جب ولیوں کا ذکر ہو اس میں بھی ادب واجب ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھ گیا تو گل تے ادب نال ملنی جی تو تسی تے انج بیٹھے ہو جویں کہ کوئی تماشا ویکھنا ہوندا تسی تے لین آئے ہو ادب تے پہلی چیز ہے تانوں پتہ ہے صحابہ جیسے عمل ہو سکتے ہیں وہ جنہاں بچے قربان کیتے مال قربان کیتا اولاداں اپنے گھر باری قربان کوئی رہ نہیں ککھ نہیں دیتا تے اللہ پتہ کی فرماندا ہے فرمایا صحابہ اگر تسی میرے نبی دی آواز تو اچھی کڈی نہ کسی نے بھی انتخبت اعمالکم مگر کر دیں گا تواڈے عملاں نوں جڑے تسی چکی پھردے ہو تواڈا ایمان بھی ضائع کر دیں گا دسو کو ساری عمر دے کچھ سال دے ہوندے 2 سال دے ہوندے نہیں ساری عمر دے تے اے یا اللہ کو سال دے کر دیندا ساری عمر دے کر دیتا ہاں جی تے ہن تسی حساب لا لو کہ آواز دی کیڑی گل ہوندی یار نکل ہی جاندی ہے اچھی کتے فرمایا جی اچھی کڈی نہ میرے نبی تو اتی تھوڑی جی ہوئی غرق ہو جان گے عمل بھی ایمان بھی حالت کفر چ کوڑ جا جاندا حالت کفر چلے جاؤ گے تسی ہن تسی دسو ہاں اے تے آواز رسول دی بے ادبی دی گل ہو رہی ہے سزا اتنی سخت ہے اس ذات رسول موضوع نہیں اس آیت دے وچ آواز رسول اللہ موضوع اللہ نے بنایا تے تسی تے ذات واسطے بیٹھے ہو آگے کہ حضور دا ذکر ہو رہا ہوئے تے تسی ادھے ساؤن رہے ہو اکھاں تہاڈیاں مٹن رہیاں نے اور مینوں تسی لایا جی تسی جی پڑھ دیو میں تے تانوں وہ گل سنانا پیا جویں ساؤن ویلے نہیں گل سنائی تھی یاد جے باتاں پاندے ہوندے سی نا تے میں تانوں وہ بات پڑھ دیا کہ تانوں تھوڑا جا ہوش آ جائے کم از کم ادب نال بیٹھو کہ ذکر رسول اللہ ہے اگر ولی دے ذکر واسطے ادب واجب ہو جاندہ تے حضور دا ذکر تے ہوا ہے جنہاں تو سارے ولی بھی قربان ساڑھے تو ایک بس رہ گیا
کہ وہ اج کل جڑا سلسلہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے نعت خوانی بھی اور برکت ہے، یہ نہیں ہے گل، لیکن اپنے مسائل نو اپنے عقیدے نو بھی تو پختہ کرنا چاہیے نا، انہوں بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ اکٹھے ہونے کا کی مقصد ہے، سرکار نے کی سبق دسیا ہے۔ فرمایا تسی نماز مسجداں چ پڑھتے ہو نا، ایتھے بھی ہو جاندی، بننے تے بھی ہو جاندی، پہلی چ بھی ہو جاندی، جو جعلت للارض مسجدا، تمام روئے زمین مسجد ہے، لیکن مسجد کی کٹھے ہونے کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کا پتہ ہوئے، کوئی ضرورت مند تے نہیں، کوئی بیمار تے نہیں، کوئی ہوندا نا ایک دوسرے کا ہاتھ، یہ چیزاں نے جڑی مسلمانوں نے ایک دوسرے واسطے ایک اثار دا جذبہ۔ ایک صحابی سن تے سری کھروڑے غریب سمجھ کے سن دیتے، انہاں سوچیا وہ جڑا دوسرا نا وہ میرے نال بھی زیادہ غریب ہے، وہ یار وہ دے آؤ، وہ دے آئے۔ دوسرے نے کی کیتا، وہ تیسرے دے گھر دے آیا، تیسرے نے کیتا چوتھے دے گھر بھیجتے، یار وہ بہتا مستحق ہے، چوتھے نے پنجویں دے گھر، پنجویں نے چھویں دے گھر آتے، زیادہ مستحق ہے میرے نالوں۔ ثم عادت الی الاول، حدیث پاک ہے، وہ جڑا ستواں سی نا انہیں کیا نہیں یار وہ جڑا نا فلانا وہ زیادہ مستحق ہے، جدوں گھر ویکھیا تو وہی گھر سی جتوں سری کھروڑے پہلے وقت گئے سن۔ مطلب دیکھو نا سرکار دے غلام کیسے غلام سن۔ تے دوستو اصل چیز یہ ہے کہ ادب ہے، تے جدوں حضور دی محفل چ بہنا ہے تے سر ڈھک کے بہنا ہے، کوئی بھار تے نہیں ہوندا کپڑے دی ٹوپی دا یا کسی رومال دا، اور دسانوں بیٹھ کے وہ حضور دے ذکر نو سنیا جائے اور ادب نال بیٹھیا جائے۔ کچھ لین ہی آئے ہو نا، ہاں جی، تے جے بے ادبی ہو گئی تو حضور فرماندے نے جدوں جتھے میرا ذکر ہوئے میں چاہت بھی پانا، میں آ بھی جانا، جڑا زمین دے تھلے چلنا تو بڑا مشکل ہے۔ سرکار دنیا چ جتھے مردہ رکھیا جاندہ بندہ اتھے قبر چ پہنچتے ہیں زمین دے اندر۔ اگر نبی پاک چ اتنی طاقت ہے کہ زمین دے اندر شاید کو چل ہی نہیں سکتی، ہاں جی۔ ویسے ایک ہندو جوگی سی، وہ انج کردا ہوندا سی کہ کلام پڑھدا سی تو تھلے زمین چ جاندا سی، تو پھر وہ 1 کلومیٹر جا کے نکلدا سی، 2 کلومیٹر جا کے نکلدا سی، فوری تھوڑی دیر بعد۔ ہندو جوگی تے اللہ دے ولی گئے تو مقابلہ پڑ پہ گیا نا، پڑ پہ گیا تو آکھن لگے ٹھیک ہے چل ہوں نکل کے دس۔ انہیں کہا میں اتوں نکلا، انہیں کہا تو نکل کے تے دس۔ وہ ولی جیسے اتنے تے ولی نے لا کے نا کھڑا سر چ ماری، انہیں کہا تو قیامت تک نہیں نکل سکے گا، تیرے کھڑا لا دیتے، وہ پتہ ہی نہیں آج تک لگیا کہ وہ گیا کدھر۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سو گل اتنے مک جاتی آ کے جنی مرضی بھی پڑھائیاں ہون، شیطان جنی پڑھائی کرنی کسی نے، وہ جنہیں عمل کرنے نے صرف ادب نہ کرن دی وجہ تو تباہی مچا دی ہے، پلے کچھ نہ رہا، جتیاں کھانا پھردا ہے، لعنتاں ملدیاں پئیاں ہر پاس۔ تے دوستو ادب بڑا ضروری ہے۔ یہ وہ پنڈ ہے جتنے بجلی لگی سی، تمہوں نہیں چیتا، مینوں چیتا نہیں نہیں، تسی ہن بجلی لگ گئی تمہوں کی لگے، تمہوں کی لگے بھائی، تمہوں کی لگے۔ بجلی اتنے تھوڑا جا کھلے نے، پہلے دن جسے جب ستے نہیں آتے ہیں، میں اس واسطے میں اس وجہ ماحول میں نہیں گل کرتا ہوں، میں ویسے چونکہ سرکار دی محفل ہے ایک حاضری ضروری ہے، یہ احادیث پاک میں تمہیں سنائی نے، تمہیں میں کوئی ناول نہیں سنایا، تمہیں میں احادیث پاک سنائی نے، اور اسی نسبت والے لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا قرآن چاہتا انہوں دے کول گئے کہ ابا جی دیاں نظراں ختم ہو گیا نے، تو کوئی دعا کر دو یا کوئی دعا دارو دے دیو۔ نہ دعا کیتی تے نہ دعا دارو دیتا، بلکہ گلوں کڑتا لا کے تو بھراواں نوں پھڑایا، دھاگے دا بنیا، انہاں بھی کپڑے پائے سن، تو وہ کہندے کہ جی تسی نہ لاؤ، اسی اپنے لا کے رکھ دیاں گے، انہوں دے چہرے اتنے اسی پا دیاں گے جا کے۔ کیوں نہیں کیتا انہوں نے انج؟ انہوں نے پتہ سی یہ کرتا نسبت والا کرتا ہے، یہ لگا ہے جسم دے نال، اس کرتے چ نسبت دی برکت ہے، تو کرتا گل کون سنانا پیا؟ وہی کرم کرنے والا تے رحمت فرمان والا اللہ، اللہ جل مجدہ الکریم،
یعنی ساریاں برکتاں سارے فیض اس اللہ دے تے اللہ اپنے پیارے دے کرتے دی گل سنا رہا ہے قرآن دے وچ تے جدوں اللہ بڑے ایک خاص توجہ دے نال سنا رہا ہے تے لوکی کیوں نہ سنن بھائی منن والے کیوں نہ سنن کرتا لے جاؤ تے انہوں نے چہرے تے رکھنا پھر وہ دیکھن گے اس ابو بقمیص فل کو فال کو علی وجہ ابیاتی بصیرہ کیسے ہے جی حافظ صاحب ہیں ادھر حافظ ہے کوئی حافظ صاحب ہیں بیٹھے ہوئے لو میری طرح سارے خدا حافظ ہیں وہ کرتا لے گئے بس رکھا ہی ہے تو نال تکنا شروع کر دیتا آخر کی چیز سی بغیر آپریشن تو بغیر دوائی تو کرتے چ کی سی کرتے چ کرتا مس ہویا سی انہوں دے جسم نال لگا سی اللہ دے پیارے دے جسم نال لگا ہویا کرتا یہ دا مطلب پھر کرتیاں چ فرق ہویا کہ نہ ہویا ہے ہن سارے گدو پنڈی دے کرتے لا کے بندے کسی انے دے سر تے ڈھیر کر دینا تو کی خیال وہ نظر آ جائے گی نہیں اس طرح پوری دنیا لا کے رکھے گی نہیں ہوئے گی لیکن نسبت والا کسی دن نال لگا ہویا مس ہویا کرتا تو تمہیں پتہ پھر نسبت کی چیز ہے بہت مسئلے نہیں آتے اتنے نا لاہور نیاز بیگ ٹھوکر لوگ دودھ بیچتے سن تو وہ دودھ دے وچ ہوتے نا نہر دے آ کے بلٹوئیاں اس وجہ تو انہوں نے خراب نہ ہو جائیں پتہ نہیں کی اس زمانے کا حساب سے بھائی تو 50 سال 60 سال پہلے کی گل تو انہوں نے نا وہ پانی نہر دے وچ پا لینا کرنا وہ ود بھی جانا کام تو دودھ بولیا دودھ نے آخیا ہوئے تو گدلا اور پانی نہر دا تو میں دودھ اور میری تو قیمت ہے میری سفیدی ہے میرا تو کتنے آ گیا وچ میرے انہیں کہا جی میں ہوں تہاڈی سنگت وچ آ گیا میں تہاڈے نال جڑ گیا میں تہاڈی صحبت وچ آ گیا تہاڈی سنگت تہاڈے نال مل گیا تے دودھ پھر ہلیا دودھ نے آکھیا اچھا پھر جڑا مل میرا وہی مل تیرا یہ تو پتہ کرو نا تہاڈے سامنے تجربات کیوں جی کئی لوگوں کو پتہ ہوئے گا بھی اس چیز کا جڑے دودھ دیندے نے انہوں نے بہت تجربہ ہے اس چیز کا لیکن یہ ہے کہ وہ پانی نہیں بیچتے وہ انہوں بھی دودھ بنا کے بیچتے ہیں تو کمال تو اس دودھ کا نا جڑا انہوں قبول کرتا ہے وہ نسبت سے چلا جاتا ہے تو مول وہ بھی وہی ہوتا ہے جڑا مول دودھ کا ہوتا ہے کیوں جی ہے نا بس گل یہ ہے کہ ادب بڑا ضروری پائی ادب بہت ضروری صحابہ کرام سرکار دے کول اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح کوئی پرندے بہ گئے نے سر پرندہ بندے تے نہیں جوندیاں ساہ لیندے بہ سکتا ساہ گھٹ کے بہندے سن سمجھ آ رہی جی گل دی ساہ بھی دبا جاندے سن منہ چ پتھر پا لیندے سن حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ کہ کوئی گل ایسی نہ نکل جاوے کہ سرکار دی آواز تو مٹھا بولدے سن سرکار نے کئی باری پوچھنا کرنا کہ کی آکھیا تو آکھیا کیوں بولدے سن کہ کوئی آواز نہ نکل جائے بس اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے سارے دی تے ماشاءاللہ بس ادب ہے حضور دی ذات دا ادب جتھے حضور دا ذکر ہوئے یہ کوئی تماشا نہیں ہوتا جتھے بندہ جنہیں مرضی بہ جائے ٹھیک ہے نا جدوں حضور دی ذکر دی محفل چ بہنا تو پھر پورے ادب نال آپ نے فرمایا جے جتھے میرا ذکر ہوئے میں اتھے آ بھی جانا میں ہوں اکھ نہ ہوئے تو کی کیتا جائے تو جی سرکار غلام نو اسی طرح ہی بیٹھا ہوئے کہ جس طرح میلیاں ٹھیلیاں چ بیٹھ جاتا جا کے تے آقا آن تے پھر غلام اپنی غلامی چ بیٹھا ہوئے تے ادب پتہ کنا سی ادب والے ایک صحابی سن مننا کس طرح سی پتہ نہیں کس طرح لوگ گل کرتے ہیں صحابہ انج منتے سن کہ ایک دفعہ ایک صحابی قمیض پائے پہ اپنے گھر دے وچ مسجد نبی جو آواز آئی بہ جا وہ حضور فرما رہے سن کسی صحابی نے وہ جڑا قمیض پاندا پیا سی نا تو انہیں کڈ کے باں چھتی نال زمین نال لگ گیا بہ گیا تو بیوی نے پوچھا کی ہوا ہے انہوں نے کہا سنیا نہیں آپ نے فرمایا بہ جا وہ ہس کے آخری وہ تو مسجد کسی نے کہا کہ بہ جا تمہیں تھوڑا آخیا انہیں کہ اس گل نال نہیں حضور دے منہ چوں تو نکلے نا بہ جا
ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਕੋਈ ਬਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਲੁਆਵੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਨੱਕ ਦੀ ਰਤੂਬਤ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਲ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਖਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਛੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਟੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ। ਕਫਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ وہ رکھی جا رہی ہے. کیوں کہ عملہ دا اعتبار نہیں مالک بے نیاز ہے قبول کردہ کہ نہیں کردہ, لیکن حضور دی نسبت لے کے جانے ہیں پھر اللہ بہت حیا فرمائے گا. سو سانو بھی اس معاملے دے وچ اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ ادب عطا فرمائے, حضور دی محبت دے نال نال ادب عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. لو جی اجازت ہے پھر چلیے. خالی نعت رہ گئی ہے, میں نعت پڑھن لیا تھا, وہ بھی نعت ہی پڑھن لیا تھا. جی بھائی صدیق وہ کون سی, ان کو دل میں بسا دیا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ آج لوگ نہ لیں نا گل کریے. یہ بندے نہیں اٹھنے والے لگتے, یہ ادھی نیند پوری کر لی انہوں نے, ساڈے ہوندے ہوندے کر لی انہوں نے, ادھی اور کر لین کے جا کے گھر دے وچ بلکہ وہ اپنی نہیں نیند چھڑ سکتے. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل بسا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے, ان کو دل میں بڑے رکھو یار, بڑے رکھو, بسا لیا ہم دل مدینہ. بیجو بیجو سارے بیجو بیجو, تھوڑی مہربانی. ان کو دل میں جی جوڑ کر خود کو یوں کہ قدموں سے جوڑ کر خود کو یوں کہ قدموں سے بخت اپنا جگا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے, ان کو دل میں. بھائی تسی لوگ سوندے پے ہو, تسی نہیں اٹھدے پے, تسی سوندے پے ہو, تو انہیں اجازت دیو میں ہن چلا تو تسی سوو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. احباب ذکر قبلہ پیر صاحب کو موبائل پیران دا احباب ذکر قبلہ پیر صاحب کو رستہ دے دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک نعت ہے, اس کے بعد ایک خطاب ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ درود و سلام تک محفل پہنچے گی. آپ تشریف کیے گا.
اب آپ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی۔ ابھی ابھی پیرا نے بڑا خوبصورت خطہ فرمایا ہے کہ بادب طریقے میں بیٹھیں، بادب طریقے کے اندر رہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ بڑی مہربانی یہاں پر لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ دے کے نہ جائیں۔ حضور کی محفل ہے، محفل کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ادب ہوتا ہے، تو آپ کیونکہ یہ پچھلا ٹائم ہو چکا ہے تو اس لیے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، تو اب آپ تشریف رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی محفل کو منزل مسعود تک پہنچائیں گے۔ اب آپ جتنے کھڑے ہیں بڑی مہربانی بعد اب طریقے کے ساتھ تشریف رکھیے گا۔ آپ تشریف رکھیں یار، بڑی مہربانی گزارش کر رہا ہوں کہ محفل پاک ہے اور محفل میں تشریف رکھے گا کہ حافظ طارق شریف صاحب اپنی حاضری پیش کر دینے تو انشاءاللہ تعالی پھر ایک خطاب ہونا، پھر انشاءاللہ بعد و سوال جلدی تہاڈی جان چھوٹ جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یا تشریف رکھیں سارے دوست صاحب، بیٹھ جائیں۔ 1 بجے تو بعد ویسے بڑا سواد ہوتا محفل دا، بڑی مہربانی تشریف رکھو، بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت و کرامت رکھے۔ اب آپ تہاڈی ہمت ہے، تہاڈی بہادری ہے، پہلی دفعہ تہاڈے نال ملاقات ہے تے بڑی محبت دے نوازے تسی بیٹھ جو انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے ذمن میں 2 مہمان ہیں تو انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، تو آپ احباب تشریف رکھیں۔ حافظ محمد طارق شریف صاحب اپنی حاضری پیش کر دیں پینے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر محفل وائنڈ اپ کرنے ہیں۔ تسی جتنے احباب دائیں بائیں کھڑے نے اللہ رسول ذکر واسطے آئے ہو، اللہ رسول دی ذات واسطے محفل تشریف رکھو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس بعد لنگر دا بھی بڑا بہترین انتظام کیتا گیا تو بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ملے کر لے کے جانا ہے، تو تشریف رکھیے گا، بڑی مہربانی۔ آپ طارق شریف صاحب خوبصورت آواز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر دینے تو آپ احباب سے میں ملتمس ہوں کہ جو 2 سباب کھڑے نے بڑی مہربانی بیٹھ جائیں گے، زیادہ دیر نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تقریباً بہت ہی جلدی آپ صاحب کے 2-3 اشعار ہے، اس کے بعد علامہ غلام مرتضیٰ ساکی صاحب کا خوبصورت بیان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر محفل اختتام پر پہنچ جائے گی۔ آپ احباب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، حضور کا ذکر ہے، ویسے ایسے نہیں ہوتا کیونکہ محفل ہے، محفل کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے۔ عدیل تسی تے بیجے تھلے تسی مان لو میری یار، باقی با میں نام منن تسی تے مان لو، میں گلہ تے نہیں نہ ہوئے گا کہ میرے اپنے نہیں مانتے تو لوگوں نے کی مننی ہے۔ بیٹھ جائے، بڑی مہربانی۔ آپ احباب تشریف رکھیے گا۔ جناب حافظ طارق شریف صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آ کر بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حافظ صاحب نے سلامت با کرامت رکھے۔ میرا تسی دروشی پڑھنا ہے تے حافظ صاحب نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے تے جڑے 2 سباب دائیں بائیں نے انشاءاللہ وہ بھی جلدی نال ہی محفل اندر تشریف لے کے آ جان گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ ساکی صاحب کا خوبصورت بیان شروع ہو جائے گا۔ آپ احباب حضور کی بارگاہ میں گل حقیقت پیش کر رہے ہیں۔ جناب طارق شریف صاحب مل کے ایک نعرہ بند کریں، نعرہ تکبیر۔ پچھلے ٹر کے تسی بولو میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل جشن میلاد مصطفیٰ۔ آپ حافظ محمد طارق شریف صاحب اپنی حاضری پیش کر دینے تسی کوشش کرو 2 تھوڑی تھوڑی کہ بیٹھ جانے، اگر یہ بیٹھن دی توفیق مل جاوے کیونکہ ذکر مصطفیٰ دا ذکر ایتھے او بندہ آندا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ قبول فرماندا ہے، پسند فرماندا ہے تے انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اشعار نے، بڑا کچھ ہے، لیکن میں تہاڈا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا تو احباب میں بلا تخیل آپ صاحب دے میں ایک حوالے کرنا چاہنا اس واسطے کہ ذرا تھوڑا جا ماحول بن جائے۔ محفل اندر تسی آپ صاحب نے سماعت فرمانا ہے، تقریباً 9 بجے دے بیٹھے نے تے ہن 1 ہو گیا تے آپ صاحب نے سننا ہے۔ تسی مہمان دی عزت کرنا جاندے ہو، میزبان دا حق ہوندا ہے کہ مہمان دی عزت کرنا اخلاقی انسان دا فرض ہے۔ تو حافظ محمد طارق شریف صاحب اپنی حاضری پیش کر دینے تسی درود شریف سارے پڑھو ذرا، صلی اللہ علیہ یا تمامی دوست احباب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ درود و سلام پیش کرو، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایسا درود پڑھو کہ حضور ساڑھے تراضی ہو جان۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ قاری صاحب آمد مصطفیٰ ہے، آمد کے حوالے سے یہ کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں۔
آپ سبھی احباب نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے بآواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے. ذرا مل کے کہیے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو, نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو, کیونکہ غموں سے بچانے, غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے. مل کے کہیے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. رکی اونٹنی جب تو ایوب بولے, رکی اونٹنی جب تو ایوب بولے. کیا بولے کہ میرا گھر بسانے, میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں, میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. بڑا خوبصورت شعر. ہمیں حشر کا خوف کوئی نہیں ہے, ہمیں حشر کا خوف کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بخشوانے حضور آ گئے ہیں, ہمیں بخشوانے حضور آ گئے, ہمیں بخشوانے
جنہوں حضور دی شفاعت تے مان ذرا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نہ مل کے شامل ہو جاؤ ہمیں بخشوانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں اور اس کلام دا حاصل کلام شیر بڑی تشنگی سے کھڑے تھے فرشتے بڑی تشنگی سے کھڑے تھے فرشتے جلوہ دکھانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے جلوہ دکھانے حضور آ گئے ہیں جلوہ دکھانے حضور آ گئے ہیں اور ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہیں ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہے ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہے بولے دیوانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ریاکاریاں دکھلاوے اپنے فضل سے معاف فرما آمین کو حضور آقا کریم کی پکی و سچی محبت عطا فرما آمین اللہ تعالیٰ دین دنیا کی بلائیاں عطا فرما آمین کی عزت والی موت ایمان والی عطا آمین 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 بیٹھو بیٹھو لنگر ایسا جی بیٹھو 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 لنگر کھانا تو پھر بیٹھو تو جی مگر مگر انہیں جان جاؤ جہاں بیٹھے گا انہوں لنگر ملے گا دو شاپر ملنے گا دو شاپر